چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، رمضان المبارک کے مہینے کی تو کیا ہی بات ہے، اس کی برکتوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر۔ پیارے بچوں، رمضان میں 5 حروف ہیں، رے، میم، ضاد، الف، نون۔ رے سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی سچے دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ تو پیارے بچوں، رمضان المبارک کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، اس سے ایسے ہی جانے مت دیجیے، بلکہ اس پہ خوب خوب عبادت کیجیے، اپنے اور اپنے امی ابو کے لیے دعائیں مانگیے اور اللہ پاک کی رحمتوں کو سمیٹ لیجیے۔ چلیں اب دیر کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے قرات۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ہلال بھائی؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو ہلال بھائی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کرنے والے ہیں؟ آج میں سورہ 3 کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ عز و جل، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین، وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ زوجل ہلال بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے نعت. رمضان 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 رمضان. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ نعت میں اور سننے والے ایک پیاری سی نعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں محمد سفیان بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ عزوجل. آج آپ ہمیں کون سی نعت سنانے والے ہیں؟ میں آج اعلیٰ حضرت کا کلام سنانے والا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل، شروع کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدادی جے کے ہیں، غمزدوں کو رضا مجدادی جے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے
قصوں کا سہارا ہمارا نبی سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. ماشاء اللہ عز و جل. محمد صفوان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لیٹس ٹاک. رمضان 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 رمضان. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ لیٹس ٹاک میں. جی آج بھی ایک ٹاپک پہ بات ہونے والی ہے. آج ہم کلاس پوزیشن کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے کیونکہ یہ کلاس پوزیشن لینا ہم بچوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے. ہاں امتحان سے کئی دنوں پہلے کھیلنے پر پابندی لگ جاتی ہے, کہیں آنے جانے بھی نہیں دیا جاتا, گھنٹوں بھر پڑھایا جاتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ اور سختی شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہر وقت بچوں کے سامنے نمبروں کی باتیں کرنا, ان سے مطالبہ کرنا کہ انہیں سب سے زیادہ نمبر لے کر اچھی پوزیشن حاصل کرنی ہے, اس سے بچے کی شخصیت پر بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. اور پھر ایسا کرنے سے صرف اس بچے کی زندگی میں ہی مسئلے پیدا نہیں ہوتے بلکہ یہ پوری صورتحال اس بچے سے جڑے سارے لوگوں کے لیے بھی پریشانی کی وجہ بن سکتی ہے. بچوں کے ذہنی امراض سے متعلق امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بچے جن کی عمر 5 سے 12 سال ہوتی ہے اگر ان پر پڑھائی کے دوران زیادہ دباؤ یا پھر پابندیاں لگا دی جائیں تو ان کے مزاج میں سختی, طبیعت میں ضد, اکڑ اور چڑچڑا پن آ جاتا ہے. ہاں ایسا تو ہے کہ زیادہ نمبر لینے یا پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے بچوں پر جو دباؤ ڈالا جاتا ہے اس کی وجہ سے بچے کی طبیعت میں چڑچڑاپن اور ضد آ جاتی ہے. پیرنٹس کی جانب سے اکثر اوقات پوزیشن لینے اور اچھے نمبر حاصل کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. اس دوران والدین دوسروں بچوں کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے بچے کو ان سے کمپیئر کرتے ہیں, اور کبھی تو ڈانٹ ڈپٹ کے دوران بچوں سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ آپ کی کلاس کی فلاں بچے نے پہلے آپ سے کم نمبر حاصل کیے مگر اس بار زیادہ حاصل کر لیے, فلاں بچے کی لکھائی آپ سے اچھی ہے اور فلاں بچہ ہی ہر بار پوزیشن کیوں لیتا ہے, آپ کیوں نہیں لے سکتے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی بات چیت کرنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے کلاس فیلو سے دور ہو جاتے ہیں, ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اچھا پڑھے, زیادہ اچھے نمبر حاصل کرے, پوزیشن لے, اور یہ خواہش بری نہیں مگر اس کے لیے اپنے بچوں کو روبوٹ بنا دینا کسی صورت بھی درست نہیں. والدین کو چاہیے کہ انہیں صرف محنت کرنا سکھائیں, یہ بتائیں کہ رزلٹ کی فکر سے بے فکر ہو کر دل لگا کر پڑھیں اور محنت کریں. اگر بچہ کم نمبر حاصل کرتا ہے یا ناکام ہوتا ہے تو اس کی دل جوئی کریں, اس سے بیٹھ کر بات کریں کہ کوئی بات نہیں, اگلی بار زیادہ محنت کر کے زیادہ نمبر حاصل کر لیجئے گا. بس بچے کو یہ یقین دلائیں کہ ان کی ناکامی کی صورت میں بھی آپ ان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں. یعنی آج کی اگر اس ٹاک شو کا کنکلوژن نکالا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلاس میں پوزیشن لینے کے سلسلے میں بعض بچوں کو والدین کی طرف سے کافی پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچے ضدی اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں. بچوں کو دوسروں کے بچوں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, اس سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو محنت کرنا سکھائیں کیونکہ اسی میں کامیابی ہے, اور انہیں یقین دلائیں کہ ناکامی کی صورت میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان کے مددگار رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دعا. رمضان 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 رمضان. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ دعا میں اور سیکھنے والے ہیں ایک پیاری سی دعا. جی دعا دکھائیے. آج ہم آپ کو دودھ پینے کے بعد کی دعا سکھائیں گے. آؤ دعا سیکھیں, آؤ دعا سیکھیں. فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی نے,
फरमाया है हमारे प्यारे नबी ने। अल्लाह जिसको भी दूध से सैराब करे, अल्लाह जिसको भी दूध से सैराब करे, तो चाहिए उसको वो ये दुआ पढ़े। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। क्योंकि दूध ही वो चीज़ है जो खाने और पीने दोनों की जगह काफ़ी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने इतनी प्यारी दुआ, दूध पीने के बाद की दुआ। बच्चों से पहले इनका तारुफ लेते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि आपको दुआ याद हुई या नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप अलियान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको दुआ याद हुई? हाँ। सुनाइए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप अब्दुल हादी भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपको दुआ याद हुई? जी। सुनाइए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में जो दो बच्चे बैठे हुए हैं इनको तो दुआ याद हो गई। आपको दुआ याद हुई? अगर नहीं हुई तो मैं दोहरा देता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दुआ याद हो जाएगी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जवाब पर इनाम। तो जवाब दीजिए और इनाम लीजिए। रमज़ान 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 रमज़ान। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट जवाब पर इनाम। तो सबसे पहले हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं उनसे तारुफ ले लेते हैं उनका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सवालात का सिलसिला शुरू करने से पहले बच्चों का तारुफ ले लेते हैं। जी, पहले कंटेस्टेंट कौन मौजूद है हमारे साथ? मेरा नाम सैयद हसन है। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, दूसरे? गुलाम तहा। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। अब देखते हैं कि तीसरे कंटेस्टेंट हमारे साथ कौन मौजूद हैं। मोहम्मद अहमद रज़ा। जी, मोहम्मद अवैस अली। अवैस अली भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो पहला सवाल हमारे हसन भाई से बताइए, गुलाम रसूल के मदनी फूल में नए आने वाले कैरेक्टर का नाम बताएं जिसे बबलू भी कहा जाता है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि गुलाम रसूल के मदनी फूल जो हमारा एक समझ ले कार्टून आता है, उसके नए कैरेक्टर जिसे बबलू भी कहा जाता है उनका नाम बाबर है। अगला सवाल हमारे गुलाम तहा भाई से, चलिए ये बताइए कि अभी तक कितने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं गुलाम रसूल के मदनी फूल में? 5। आपने जवाब दिया 5, जबकि अब तो 7 कैरेक्टर आ चुके हैं। चलें मैं बता देता हूँ, गुलाम रसूल, फैज़ान, नौमान, बाबर यानी बबलू, कनीस फातिमा, ज़ैनब और हमारे बड़े प्यारे कैरेक्टर उसैद। जी हाँ, ये 7 कैरेक्टर आ चुके हैं गुलाम रसूल के मदनी फूल में। जी, हमारा अगला सवाल हमारे अहमद रज़ा भाई से, पहले इस्लामी महीने का नाम क्या है? मुहर्रम। आपने जवाब दिया मुहर्रमुल हराम, पहले इस्लामी महीने का नाम है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल हमारे अवैस भाई से, पानी कितने सांस में पीना सुन्नत है? 3 सांस में। आपने जवाब दिया पानी 3 सांस में पीना सुन्नत है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल हमारे हसन भाई से, देखते हैं कि ये जवाब दुरुस्त दे पाएंगे या नहीं। हमारे मुल्क पाकिस्तान की कौमी ज़बान क्या है? बड़ी आसान ज़बान है, हम बोलते भी हैं।
اردو. آپ نے جواب دیا اردو اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال ہمارے غلام طاہا بھائی سے. انگریزی مہینے 12 ہوتے ہیں، اسلامی مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12. ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے جواب دیا 12 اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہمارے احمد رضا بھائی سے. احمد بھائی یہ بتائیے دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. اگلا سوال ہمارے اویس بھائی سے. یہ بتائیے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، یہ کون سی نعت کا شعر ہے؟ چلے میں آپ کو ہٹ دیتا ہوں. بچے اکثر وہ نعت پڑھتے بھی ہیں اور بچوں میں وہ نعت بڑی مشہور ہے. نور والا آیا. آپ نے جواب دیا نور والا آیا ہے کا یہ شعر ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تیزی دکھائیں. رمضان 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 رمضان. مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ تیزی دکھائیں میں، جس میں ہمارے ساتھ ٹیم مکی سے موجود ہیں ذیشان بھائی اور ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کا نام ہے حمزہ برہان بھائی. اچھا میں آپ دونوں کو بتاتا چلوں کہ آج کے سیگمنٹ تیزی دکھائیں میں کیا ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو 1 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اور کنٹریز کے نام لکھنے ہیں آپ نے، تو جس سے زیادہ کنٹریز کے نام لکھ لیے 1 منٹ کے ٹائم میں وہ اس سیگمنٹ کا ونر ہوگا. آپ لوگ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جلدی کیجئے تیزی دکھانی ہے. ہمارے حمزہ بھائی بھی لکھ رہے ہیں اور ہمارے ذیشان بھائی بھی لکھ رہے ہیں، لیکن دیکھیں گے کہ کون زیادہ ممالک کے نام لکھ پائے گا. جی ہاں صرف 1 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا. تیزی دکھائیے حمزہ برہان بھائی. 30 سیکنڈ کا وقت گزر چکا ہے، جلدی کیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹائم نکل جائے. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 stop. جی آپ لوگ کا ٹائم ہو چکا ہے ختم. اب مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ حمزہ برہان بھائی نے کتنے ممالک کے نام درست لکھے ہیں اور کیا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے حمزہ بھائی کو 1 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1 منٹ میں کتنے ممالک کے نام درست لکھے اور کیا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. جی حمزہ بھائی آپ نے لکھا پاکستان، ساؤتھ افریقہ، USA، امریکہ، انڈونیشیا، ترکی اور ہانگ کانگ، چائنا. آپ نے یہ لکھا ہے 1 2. یہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. USA ملک ہے لیکن امریکہ کو کٹ کر دیا جائے گا، ہم نے ممالک کے نام لکھنے کو کہا تھا. تو آپ کا 1 2 3 4 5 6 7. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے حمزہ بھائی نے تو 7 ممالک کے نام درست لکھے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذیشان بھائی نے کتنے ممالک کے نام درست لکھے ہیں اور کیا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. ذیشان بھائی کا بھی دیکھتے ہیں. آپ نے لکھا پاکستان، USA، امریکہ، ہانگ کانگ، افغانستان اور بنگلہ دیش، جبکہ میں نے وہاں پہ بھی حمزہ بھائی کو سمجھایا کہ USA آپ کا مان لیا جائے گا، امریکہ نہیں مانا جائے گا آپ کا. USA ملک ہے. تو آپ نے لکھا 1 2 3 4 5. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ذیشان بھائی نے 5 ممالک کے نام درست لکھے ہیں، جبکہ ہمارے حمزہ بھائی جو ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے 7 ممالک کے نام درست لکھے ہیں. تو فیصلہ ہو گیا کہ ہمارے سیگمنٹ تیزی دکھائیں کے ونر ہمارے حمزہ بھائی ہیں. انشاءاللہ عز و جل حمزہ بھائی آپ کو پروگرام کے بعد تحفہ پیش کر دیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے انداز بیاں. رمضان 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 رمضان. مدنی چینل کے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ انداز بیاں میں جس میں ہوگا تقریری مقابلہ. ہمارے جج یوسف سلیم بھائی یہ ان بچوں کو جج کریں گے اور بتائیں گے کہ کس کس نے اچھا بیان کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ یوسف بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. یوسف بھائی کیونکہ آج پہلا سیمی فائنل ہے تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے، کیا ٹپس دینا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنے بیان کو اور مزید بہتر کرنا ہے؟ بچے ماشاءاللہ آلریڈی چونکہ پیچھے سے پریکٹس کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں اور اب چونکہ یہ سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں
تو ان کو ٹپس کم اور مجھے ٹپس کی زیادہ ضرورت ہے کہ مجھے ان کو جج کرنا واقعی ایک ڈیفیکلٹ کام ہے. ماشاءاللہ اب وہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو اپنے اندر جو کمزوریاں تھیں, جو کمی تھی, اس کو ماشاءاللہ یہ پوری کرتے ہوئے پیچھے سے آ رہے ہیں. تو اللہ ان کو سلامت رکھے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے. آج چونکہ ہمارا پہلا سیمی فائنل ہے تو جو بچے آگے پہنچ جائیں گے وہ انشاءاللہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے, اور جو پیچھے رہ جائیں گے انہوں نے دل برداشت نہیں کرنا. یہ سمجھے کہ آج میری ٹپ ہے ان کے لیے کہ آج جو بھی پیچھے رہ جائے, ہمیں سب سے پہلے نیت یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے, جو پیچھے رہ جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہاں سے رخصت ہو. اچھا یوسف بھائی, کیونکہ سیمی فائنل 1 ہے تو آج بھی ان کو 2.5 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا یا پھر کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ جی, ٹائم ڈیوریشن ان کا 2.5 منٹ کا ہی رہے گا ایز یوزل. جس طریقے سے ہم پیچھے ان کو 2.5 منٹ کا وقت دیتے رہتے تھے, اور 2 منٹ کے بعد انڈیکیٹ کرنے کے لیے ایک بزر بجائی جائے گی, اور پھر 2.5 منٹ میں آپ کو بیان اپنا اختتام کرنا ہوگا. لیکن کوشش کیجیے گا کہ 2.5 منٹ آپ کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے, اوپر بھی نہیں جانا اور پہلے بھی ختم نہیں کر دینا, اس بات کا خیال رکھیے گا, ورنہ یہ نمبر آپ کے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. جی ماشاء اللہ عز و جل. ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادیب عدنان بھائی, جن کے بیان کا موضوع ہے سستی و کاہلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ ادیب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ, شروع کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک اس میں میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے میرے بیان کا موضوع ہے سستی و کاہلی. انسان میں کئی اچھی اور بری عادتیں ہیں جو اسے فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہیں. نقصان دینے والی عادتوں میں سے ایک سستی ہے. سستی کی قباحت یعنی برائی کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ سست سے سست انسان بھی خود کو سست کہلوانا پسند نہیں کرتا, لیکن کل کروں گا, ابھی نہیں, پھر کبھی صحیح, دیکھتا ہوں, اتنی جلدی بھی کیا ہے, ابھی موڈ نہیں, کل آنا وغیرہ جیسے جملے اس کے سست ہونے کا پتہ دیتے ہیں. افسوس, ہم سیکنڈوں کا کام منٹوں میں, منٹوں کا کام گھنٹوں میں, گھنٹوں کا کام دنوں میں, دنوں کا کام ہفتوں میں, اور ہفتوں کا کام مہینوں پر ٹال دیتے ہیں. پھر بھی ہمیں نقصان نہیں ہوتا, پھر بھی ہمیں نقصان کا احساس نہیں ہوتا. سستی و کاہلی عالمی مسئلہ یعنی گلوبل پرابلم بن چکی ہے. کام میں سستی کے اعتبار سے 3 اقسام ممکن ہیں. جو کسی کام میں سستی نہیں کرتے, ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. جو کچھ کام میں سستی اور کچھ کام میں چستی کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی اقسام کم ہے. جو ہر کام میں سستی کرتے ہیں ایسوں کی تعداد زیادہ ہے. بہرحال ہمارے معاشرے میں سستی نے ہمارے معاشرے کو گھیر رکھا ہے. کئی جسمانی سستی کا سامنا ہے تو کئی ذہنی سستی کا سامنا ہے. مثلا گناہوں سے توبہ کرنے میں سستی, نمازوں میں سستی, فرض حج کرنے میں سستی, نماز روزے قضا ہوئے تو اس میں ادا کرنے میں سستی. سستی کے بہت سارے نقصانات ہیں. سستی ہماری دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر سکتی ہے. وہ اس طرح کے نماز روزے جیسی فرض عبادتوں میں سستی ہمیں جہنم کی سزا کا حقدار بنا سکتی ہے. سستی کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد و اعتبار ختم ہو سکتا ہے. لہذا جب سستی کے اتنے سارے نقصانات ہیں تو سستی کا علاج کرنے میں بھی ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. کسی بزرگ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی, مجھے ایسی مختصر نصیحت کیجیے کہ میری سستی دور ہو جائے. انہوں نے 5 لفظوں میں علاج بیان کر دیا. سستی کا علاج چستی ہے. یا اللہ پاک ہمیں سستی و کاہلی سے نجات عطا فرمائے, آمین. بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ عز و جل. ادیب بھائی بڑا ہی پیارا انداز تھا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. جی یوسف بھائی, آگے تو فائنل ہے تو آپ ان کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے کہ کیا یہ بہتری کر سکتے ہیں اور کیا ان کے پلس پوائنٹس تھے؟ جی ماشاءاللہ, عریب بھائی نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا. اور ایک چیز یہ تھی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ٹھیک ہے نا, یہاں پر صاد ہے پہلے, الصلاۃ میں صاد ہے اور سلام میں سین ہے, تو ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے, صاد اور سین. ٹھیک ہے, صاد چونکہ حروف مستعلیہ سے ہے
تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے اور سین اس کو ہم باریک ادا کریں گے. ٹھیک ہے, اس بات کا خیال رکھیے گا. اور ماشاءاللہ باقی بہت اچھا انداز تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ برکت دے. مدنی چینل کے ناظرین, ٹیم مدنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سید حذیفہ بھائی, جن کے بیان کا موضوع ہے محنت میں عظمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ حذیفہ بھائی؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ, شروع کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میرے بیان کا موضوع ہے محنت میں عظمت ہے. کامیابی کا راز محنت میں پوشیدہ ہے. انسان محنت کرے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے, کیونکہ محنت کامیابی کی کنجی ہے. ایک بادشاہ نے اپنے ملک کے سارے عقل مند اور دانا لوگ اکٹھے کیے اور ان سے کہا, میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے ایسی باتیں بتاؤ جس سے میرے ملک کے لوگوں کو کامیابی کے اصولوں کا پتہ چل جائے. عقل مند لوگ کئی مہینوں تک ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک کتاب لکھ کر بادشاہ کے پاس لائے, جس میں کامیابی کے لیے اصول و ضابطے, حکمت و دانائی کی باتیں, کامیاب لوگوں کے تجربات و واقعات لکھے ہوئے تھے. بادشاہ نے کتاب دیکھی جو کہ کئی صفحات پر مشتمل تھی. کتاب دیکھتے ہی واپس لوٹا دی کہ یہ کتاب نوجوانوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی, کیونکہ اسے پڑھتے پڑھتے ان کی عمریں بیت جائیں گی اور وہ اس کتاب میں دیے گئے کن کن اصولوں پر عمل کریں گے. اس لیے جاؤ اور اسے مختصر جملوں میں کر لاؤ. آخرکار مہینوں کی محنت اور کوششوں سے یہ لوگ صرف ایک جملے میں کامیابی کے سارے اصول بیان کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور وہ جملہ یہ تھا, بغیر محنت کے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. بس اس جملے کو کامیابی کا سنہری اصول قرار دے دیا گیا. آج کے انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے اپنے علم و ہنر اور محنت و مشقت ہی کے بل بوتے پر کی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے, ہمیں بھی محنت سے کام کرنے کا درس دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام ہمت اور محنت سے کریں. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. جی یوسف بھائی. آمین. جی ماشاءاللہ سید حذیفہ بھائی کا انداز بہت پیارا تھا اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ سمجھانے والے انداز میں آپ نے بیان کیا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو کانٹینٹ تھا وہ پورا ہو گیا اور ٹائم باقی رہ گیا, ایسا ہو گیا؟ جی پورا ہو گیا. پورا ہو گیا, لیکن ابھی آپ کا ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, ٹائم آپ کے پاس باقی تھا. کبھی بھی ایسا ہو نا تو ایک ٹپ آپ کو دیتا ہوں, اگر ٹائم بھی ہے اور ابھی ہمارے پاس کانٹینٹ ختم ہو گیا ہے تو اب ہم دعائیہ کلمات پر آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس طریقے سے کوئی بھی دعائیہ کلمات ہم ادا کر سکتے ہیں تاکہ ٹائم بھی پورا ہو جائے اور کام بھی پورا ہو جائے. لیکن آپ نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ عالم باعمل بنائے. ماشاءاللہ بھائی ماشاء اللہ. زہیل حذیفہ بھائی جب بھی آتے ہیں اچھا انداز لے کے آتے ہیں اور اچھی بات کوئی لے کے آتے ہیں. جی ماشاءاللہ. دیکھیں کانٹینٹ تو ہماری جو ٹیم ہے اسی کی طرف سے دیا جاتا ہے, لیکن ڈیلیور کرنے کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے. سید حذیفہ بھائی کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مسکرا کر بات کرتے ہیں. جب بھی آپ مسکرا کر بیان کریں گے نا تو سامنے والوں کو انٹرسٹ پیدا ہوگا آپ کی بات سننے میں. یہ ماشاءاللہ بہت پیارا انداز ہے. اللہ آپ کو اور ترقی اور عروج عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے محفوظ فرمائے. جی مدنی چینل کے ناظرین, ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شریح تابعی بھائی, جن کے بیان کا موضوع ہے مطالعہ. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر دور پر نہ پڑا, تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میرے بیان کا موضوع ہے مطالعہ یعنی اسٹڈی. امت اصول کا بہترین طریقہ مطالعہ یعنی اسٹڈی ہے. مطالعہ کرنا اولیاء کرام اور سلف صالحین کا ہمیشہ سے ہی طریقہ رہا ہے. یہ حضرات مطالعے میں اس حد تک مشغول لیتے کہ انہیں ارد کا ہوش نہ ہوتا.
चुनाचे अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने शौक़ के मुताल्लिक़ के बारे में फरमाते हैं कि बसा औक़ात दौरान मुताला बाल या इमामा वगैरह चिराग की आँच से जल जाते हैं, यानी जल जाते हैं, लेकिन मुताले की वजह से मुझे पता ही नहीं चलता। मुताला दिमाग के अंदर की ताकतों को बेदार करता है और एक अच्छी किताब हमें नई सोच, नया जज्बा और एक मकसद देती है। अच्छी किताब पढ़ने का आदि उमूमन फुज़ूलियत से भी बच जाता है। मुताला एक फ़ायदा वाली चीज़ है। ये भी कहा गया है कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो मुताला करती हैं। मुताला करने वाले का बयान हो या नेकी की दावत असर करती है, लेकिन जब कोई मुताला ना करे और बयान करे तो उसका बयान सही नहीं होता। अल्लाह पाक हमें भी मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजय नबी। माशाअल्लाह ज़ोजल। शुरे भाई आप घबरा गए क्यों? चले कोई बात नहीं। जी यूसुफ भाई आप क्या कहेंगे? जी शुरे भाई की कारकर्दगी आज वाकई वो नहीं रही जो पीछे शुरे भाई करते रहे। ऐसा क्यों किया शुरे भाई? तैयारी नहीं की थी या रोज़ा लग गया था? याद था। अच्छा चलें, होता है कभी कभी प्रेशर आ जाता है, लेकिन आपका टॉपिक जो आज था बहुत खूबसूरत था। अगर इसकी भरपूर तैयारी की जाती और वाकई इसका मुताला किया जाता तो ये आपको फ़ाइनल तक ले जा सकता था। और आपने जो बुज़ुर्ग का नाम लिया ना, हज़रत मुहद्दिस दहलवी, असल है दहलवी, दहली नहीं है। दहली तो एक इलाके का नाम है ना। आपका जो लक़ब है वो है हज़रत मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने इसी बयान से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हमें भी इनके टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। कोशिश करनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी का उसे हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा आपने बयान किया माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम मदनी से लास्ट कंटेस्टेंट को बुलाने जा रहे हैं जिनका नाम है हाशिर शफ़ी भाई और इनके बयान का मौजू है सलाम करने की सुन्नतें और आदाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हाशिर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपका वक्त शुरू होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। आज मेरे बयान का मौजू है सलाम करने की सुन्नतें और आदाब। सलाम करना हमारे प्यारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। बदकिस्मती से आजकल ये सुन्नत भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बाज़ लोग जब आपस में मिलते हैं तो सलाम करने की बजाय आदाब, अर्ज़, क्या हाल है, मिजाज शरीफ, सुबह बखैर, शाम बखैर वगैरह वगैरह जैसे अजीब व गरीब कलमात से इब्तिदा करते हैं। ये खिलाफ सुन्नत है। रुखसत होते वक्त भी खुदा हाफिज़, गुड बाय, टाटा कहने की बजाय सलाम करना चाहिए। हाँ, रुखसत होते वक्त भी अगर अस्सलाम वालेकुम के बाद खुदा हाफिज़ कह दें तो इसमें हर्ज नहीं। सलाम करने की चंद सुन्नतें और आदाब हैं, आइए समाअत करते हैं। नंबर 1, सलाम के बेहतरीन अल्फाज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। सलाम के जवाब के बेहतरीन अल्फाज वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यानी और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। सलाम करना हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। सलाम करना बातचीत शुरू करने से पहले भी सलाम करने की आदत बनानी चाहिए। सलाम करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम बातचीत से पहले है।
سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ اور تم مومن نہیں ہو سکتے تب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے کر کے تم ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرنے لگو؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو. اللہ عز و جل ہمیں سلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ عز و جل. حاشر بھائی آپ کی پوری کوشش رہی. یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا ریمارکس ہیں. جی یوسف بھائی. ماشاء اللہ حاشر بھائی نے بہت اچھا بیان کیا اور ٹاپک بھی ان کا بڑا پیارا تھا، سلام کرنے کی سنتیں اور آداب. شروع میں ایک غلطی محسوس ہوئی کہ آپ نے جب خطبہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اس میں آپ نے جو بسم اللہ پڑھی نا وہ پوری نہیں پڑھی. تو اس کا خیال رکھیں بیٹا، جب بھی قرآن پڑھیں تو پورا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور ادائیگی اس کی پراپر ہونی چاہیے، اس بات کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ. یوسف بھائی آپ نے سارے کنٹیسٹنٹ کے بیانات بھی سنے اور آپ نے ان کو کچھ ٹپس بھی دی، لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں کے نمبرز کیا رہے اور آپ اور کیا ٹپس دینا چاہیں گے کہ فائنل میں اب جو 2 بچے کوالیفائی کریں گے ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کچھ چیزیں جنرل میں نے نوٹ کی ہیں، ظاہر ہے کہ ہم کسی کی ایک کی نشاندہی کر کے نہیں بتاتے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، لیکن چونکہ سیکھنے والی چیزیں ہیں تو ہم اس پر غور ضرور کرنا چاہیے. کچھ بچوں کا انداز یہ دیکھا کہ انہوں نے جب بیان کیا تو وہ ایسے بیان کیا جیسے سبق سنا رہے ہیں. مدرسے میں قاری صاحب کو جب سبق سناتے ہیں یا اپنا قرآن یاد کرتے ہوئے ہلتے رہتے ہیں تو اس انداز کے ساتھ یہ بیان میں نہیں ہلنا چاہیے، ایک عجیب سا فیل آتا ہے. اور کسی کو میں نے محسوس کیا کہ وہ بالکل اسٹریٹ اس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں کہ بالکل ہل جل ہی نہیں رہے. تو یہ انداز میں نہیں ہونا چاہیے. باڈی لینگویج بھی ہونی چاہیے اور بیان بھی ہونا چاہیے، لیکن اتنی زیادہ باڈی لینگویج بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے سامنے والے کو وہ ایسا فیل آئے کہ یار یہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں. تو اس چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا، جب بھی ہم عربی عبارت پڑھیں نا تو اس پر بھی ہمیں غور کر کے پھر ادا کرنا چاہیے. ایک بھائی کی تو میں نے نشاندہی کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری ادا صحیح نہیں کی. اسی طریقے سے ایک اور کسی کے بیان میں تھا کہ وصلی اللہ تعالیٰ آخر میں جو ہے نا وہ بھی انہوں نے کچھ گڑبڑ کر دی تھی. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ اچھا ہوتا چلا جائے گا. اور یوسف بھائی یہ بھی بتائیے کہ کون اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے، یعنی فائنل میں جا رہا ہے، اور کون یہاں سے تحفے لے کے رخصت ہونے والا ہے؟ جی ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کے جو کنٹیسٹنٹس تھے وہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ تیاری کر آئے تھے اور اچھا بیان کیا سب نے. لیکن ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور 4 میں سے 2 ہی بچے آگے کوالیفائی کریں گے. ٹیم مکی کا جو رزلٹ ہے وہ ہم بعد میں اناؤنس کرتے ہیں، پہلے ٹیم مدنی کا اناؤنس کرتے ہیں. حاشر بھائی نے ٹیم مدنی سے پارٹیسپیٹ کیا اور حاشر بھائی نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر. سبحان اللہ. اور ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ تھے شریح تابش بھائی اور عریب بھائی. شریح تابش بھائی نے حاصل کیے ہیں 7 نمبر. سبحان اللہ. ٹیم مدنی سے جو ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ تھے وہ تھے سید حذیفہ. سید حذیفہ بھائی نے حاصل کیے ہیں 9 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مگر ٹائم سے پہلے انہوں نے ختم کر دیا تھا. 10 سیکنڈ کا وقت ان کے پاس ابھی باقی تھا. یہ چاہتے تو اپنے بیان کو 10 سیکنڈ مزید آگے بڑھا سکتے تھے. پہلے انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ اگر آپ لوگ اپنے بیان کو ٹائم سے اور لے جائیں گے تو بھی آپ کے نمبر ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر ٹائم سے پہلے ختم کر دیا تو بھی آپ کے نمبر مائنس ہو سکتے ہیں. تو سید حذیفہ بھائی کے جو نمبر مائنس ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں ہاف نمبر. اس طریقے سے ان کا اسکور بنا 8.5 نمبر. سبحان اللہ. تو ٹیم مدنی سے سید حذیفہ بھائی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. اچھا، اسی طریقے سے ٹیم مکی سے ہمارے ساتھ تھے عریب عدنان بھائی، اور عریب عدنان بھائی نے جو نمبر حاصل کیے ہیں وہ نمبر حاصل کیے تھے 9 نمبر. سبحان اللہ. مگر یہاں پر بھی مگر ہے، چونکہ یہ ٹائم سے اور چلے گئے تھے جی اور یہ ٹائم پر اختتام کر سکتے تھے، اس لیے ان کا 1 نمبر ڈیٹیک ہوا. ان کا مجموعی اسکور بنا 8 نمبر. سبحان اللہ. تو ٹیم مکی سے عریب بھائی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں.
سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بدری چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے تقریری مقابلہ ہوا، بیان کا مقابلہ ہوا اور 2 بچے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر گئے، یعنی فائنل میں کوالیفائی کر گئے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی. رمضان 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 رمضان. مدری چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کہانی میں اور یوسف بھائی سے سننے والے ہیں ایک بڑی پیاری سی کہانی. یوسف بھائی، آج آپ ہمیں کون سی کہانی سنانے والے ہیں؟ آج میں چاہ رہا ہوں کہ کہانی کے ذریعے آپ کو دریا کی سیر کرواؤں. کیا خیال ہے؟ دریا کی سیر. کیا خیال ہے بھائی؟ دریا دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ پہلے اپنا نام تو بتاؤ. محمد. محمد. ارے واہ، کتنا پیارا نام ہے آپ کا. واہ بھائی واہ. اور آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ عبد الہادی. عبد الہادی. ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، دونوں پیارے بچے ہیں بھائی. دریا گئے کبھی آپ لوگ؟ جی. عبد الہادی، کیا ہوتا ہے دریا میں؟ پانی. پانی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے پانی کے اندر؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ محمد، کبھی فش کھائی ہے آپ نے؟ اچھا، چھوٹی والی یا بڑی والی؟ چھوٹی. چھوٹی والی کھائی ہے. اچھا چلے جناب. تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دریا میں 3 فشز رہتی تھیں، 3 مچھلیاں رہتی تھیں. اچھا، ان تینوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی. جب بھی کہیں آنا جانا ہوتا یا دریا کی سیر کرنی ہوتی، ادھر ادھر گھومنا پھرنا ہوتا تو تینوں ایک ساتھ گھومتی تھیں، ایک ساتھ کہیں بھی آتی تھی، ایک ساتھ جاتی تھی. تو یہ تینوں عموماً ایک ساتھ دریا کی کیا کیا کرتی تھی؟ سیر کیا کرتی تھی. آپ نے بھی دریا کی سیر کی ہے نا؟ آپ نے کس میں کی ہے؟ کشتی میں بیٹھ کر کی ہوگی نا؟ ہاں، لیکن وہ مچھلی کشتی میں نہیں بیٹھتی تھی. لیکن مچھلی تو بغیر بوٹ کے گھوم سکتی ہے نا پانی میں. آپ گھوم سکتے ہو؟ نہیں جی، بالکل. ہم ایسے ہی وداؤٹ، اگر ہمیں سوئمنگ نہیں آتی تو پانی میں ڈائیو مشکل ہو جاتی ہے، اور گہرے پانی میں تو اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. تو اچھا، کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ جو تینوں مچھلیاں تھیں نا، آپس میں ان کی بہت اچھی دوستی تھی، انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، ایک دوسرے کی باتیں بھی مانتی تھی، اور ایک ساتھ گھومنا پھرنا، آنا جانا، دریا کی سیر، یہ ان کا انداز تھا. ایک بار کیا ہوا کہ یہ تینوں دوست دریا کی سیر کے لیے نکلی کہ اچانک سے ایک بہت بڑا جال ان پر آ کر گرا. اب جب جال گرا تو ایک مچھلی نے اپنی دونوں دوستوں سے کہا کہ جلدی سے دریا کی تہہ میں چلی جاؤ، آ جاؤ میرے ساتھ دوڑو. ہم تینوں کہاں چلی جاتی ہیں؟ دریا کی تہہ میں. اگر ہم اندر چلی جائیں گی تو اب شکاری کے جال میں ہم نہیں پھنس سکیں گی. لیکن وہ جو 2 مچھلیاں تھیں نا، وہ کہنے لگی نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوتا. کیا کہنے لگی بھائی؟ کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ہم بچ جائیں گی. لیکن وہ جو مچھلی تھی نا، وہ تو چلی گئی پانی کی تہہ کے اندر. اور یہ جو 2 مچھلیاں تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، وہ اس جال کے اندر کیچ ہو گئی، پھنس گئی. اب جب پھنس گئی تو بڑی کوشش کی چھڑانے کی اپنے آپ کو، لیکن ظاہر ہے جال تو بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ جال سے نہیں بچ سکی. ایک مچھلی نے کیا ٹیکنیک لی کہ اس نے اپنے آپ کو مردہ کر لیا. مردہ سمجھتے ہیں؟ بالکل ساکن ہو گئی، سائلنٹ، نہ ہلنا نہ جلنا. اور ایک مچھلی ہلتی جلتی رہی. اچھا، اب جب شکاری نے وہ جال واپس نکالا دریا سے تو دیکھا کہ ایک مچھلی تو بالکل مری ہوئی ہے، ہل جل نہیں رہی، اور دوسری مچھلی اچھل کود کر رہی ہے. تو اب شکاری نے پتہ ہے کیا کیا؟ وہ جو مردہ مچھلی تھی نا، بظاہر جو مردہ تھی، جو ہلتی نہیں تھی، جلتی نہیں تھی، اس کو پکڑا اور واپس دریا میں ڈال دیا کہ اس کا میرے پاس کیا کام، یہ تو ویسے ہی مری ہوئی ہے. اور جو اچھل کود کر رہی تھی اس کو پکڑا، اس کا پیٹ کاٹا، اس میں مسالے وسالے بھرے، خوب پکایا، اور پکا کر کیا کر دیا؟ کھا لیا. بڑا مزہ آیا اسے. لیکن اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایک جو مچھلی تھی وہ سمجھدار تھی، اس نے ایک اچھی بات بتائی تھی کہ پانی کی تہہ میں چلے جاتے ہیں ہم بچ جائیں گے جال سے. لیکن 2 مچھلیوں نے اس کی بات نہیں مانی. اسی طریقے سے ہمیں بھی زندگی کے اندر بہت سارے لوگ سمجھاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ شیطان کا جال ہے، کسی کی غیبت کرنا یہ شیطان کا جال ہے، نماز نہ پڑھنا یہ شیطان کا جال ہے،
امی ابو کی بات نہ ماننا یہ شیطان کا جال ہے، لیکن بہت سارے گندے بچے بات کو نہیں مانتے. جو نہیں مانتے وہ شیطان کے جال کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ قید ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. اور جو قید ہو جاتے ہیں نا، ان میں سے بھی دو کیٹیگری، جیسے کہ ان مچھلیوں کے اندر بھی دو کیٹیگری تھی کہ جو اپنے آپ کو پھنسانے کے بعد اسے یہ ریئلائز ہو گیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے غلط کام کر لیا ہے، اور وہ شیطان سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے توبہ کر لیتا ہے تو وہ بھی بچ جاتا ہے. اور جو نہیں مانتا اور اچھل کود جاری رکھتا ہے، شیطان کی باتوں میں آ کر گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، تو پھر بالآخر اس کا ٹھکانہ کیا ہو جاتا ہے؟ جہنم ہو جائے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں. نماز کی پابندی کریں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، بڑوں کا ادب کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سنتوں سے محبت کریں، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں. اس انداز کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اچھی زندگی گزرے گی. اچھا یوسف بھائی، اس کہانی سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جب وہ جال میں پھنس گئی، جب وہ قید ہو گئی، تو اس نے ایک مچھلی نے سمجھداری سے کام لیا اور دوسری نے بیوقوفی سے کام لیا. تو جو سمجھدار مچھلی تھی وہ بچ گئی، اور جو بیوقوف تھی، جو جال میں پھنس گئی تھی، وہ پھر شکاری کے قید میں آ گئی. جی اسی طریقے سے اصل جو اس کہانی سے سبق جو لینا ہے نا ہم نے، وہ یہی لینا ہے کہ بسا اوقات انسان جو ہے وہ شیطان کی باتوں میں آ کر شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے. اگر پھنس بھی جائے نا تو پھر اس کو اپنے آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ شیطان کے جال میں پھنسنے کے باوجود بھی انسان جو ہے نا اپنی ہٹ درمی نہیں چھوڑتا. نماز چھوڑنا کوئی بات نہیں، دیکھی جائے گی، تو اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ کی نافرمانی کی، کسی نے کہا کہ یار آپ نے یہ غلط کام کیا، کسی نے ریئلائز کروایا، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی نہیں چھوڑتا. تو جو ہٹ درمی نہیں چھوڑتا وہ پھر آگ کی نظر ہو جاتا ہے. جو وہ آخری جو مچھلی تھی وہ ہٹ درمی اس نے نہیں چھوڑی نا، وہ اچھل کودتی رہی، اپنی مستی میں مست رہی، تو بالآخر اس کا انجام کیا ہوا؟ شکاری اسے کھا لیا. تو ہمیں ایسا انداز نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ ہمیں شیطان سے بچ کر، شیطان کے جال سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے اور نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اتنی اچھی کہانی ہمارے یوسف بھائی نے ہمیں سنائی. اب یوسف بھائی جاتے جاتے آپ دعا بھی کرا دیجیے. جی آئیے مل کر دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم یا غفور یا غفور یا غفور یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. رمضان المبارک کی ان بابرکت اور مبارک گھڑیوں کا واسطہ اے مالک ہماری مغفرت فرما. اے مالک ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما. اے مولا کریم، اے مولا کریم ہمارے دوستوں، رشتہ داروں، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، بلکہ ہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی مغفرت فرما. اے مالک کریم، نبی پاک کا صدقہ ہمیں شیطان سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک تیری قسم ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں مالک، مگر یہ شیطان کے وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں. مالک کرم فرما، ہمیں شیطان سے لڑنے کی قوت عطا فرما. اے مالک کریم ہمیں نفس سے مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرما. اے مالک کریم ہمیں سنتوں والی زندگی عطا فرما، نمازوں والی زندگی عطا فرما، سچ والی زندگی عطا فرما. اے مالک کریم ہمیں لوگوں کی مدد کرنے والی زندگی عطا فرما. اے مالک کریم ہم میں سے جتنے بیمار ہیں یا جتنے بیماروں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، مالک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے مالک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کر دے. اے اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما. اے مالک کریم جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے خلاصی عطا فرما. اے مالک کریم تو نے دنیا بڑی اچھی کی ہے،
اللہ ہماری قبر و آخرت بھی اچھی فرما۔ اے مالک کریم ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، ہر قسم کے جادو ٹونے آسیب وائرسوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام، تو انشاءاللہ عزوجل آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔